السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سی گاؤں کی کچی مکان میں جہاں اماں زینب اپنے دونوں بیٹوں اکرم اور اسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد اماں زینب نے لوگوں کے کھیتوں میں کام کیا، کپڑے سیے تاکہ اپنے بیٹوں کو پڑھا لکھا سکے۔ اس نے اپنا پیٹ پال کر دونوں بیٹوں کو میٹرک تک تعلیم حاصل کروائی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ بڑا بیٹا اکرم مزید پڑھائی کے لیے شہر چلا گیا اور وہیں پر بڑے گھرانے میں شادی کر لی۔ اسے اپنی ماں کے کھردرے ہاتھ اور چھوٹے بھائی کی مزدوری سے شرم آنے لگی۔ ایک دن اماں زینب شہر اس سے ملنے گئیں تو اکرم نے اسے اپنے سسرال والوں کے سامنے گاؤں کی خادمہ کہہ کر متعارف کروایا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ خوشی سے آنسو پی کر واپس آ گئی۔ چھوٹا بھائی اسلم گاؤں میں رہ کر اینٹیں اٹھاتا تھا۔ اس کی کمر کام کر کر کے جھک گئی تھی، مگر وہ روز شام کو اپنی ماں کے لیے پھل یا کوئی بھی نرم چیز کھانے کے لیے ضرور لے کر جاتا۔ ایک رات اسلم کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ سارا دن بھوکا رہا تاکہ ماں کے لیے دوا خرید سکے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر ماں نے پوچھا، بیٹا تو نے کچھ کھایا؟ اسلم نے مسکرا کر کہا، ہاں اماں، شہر میں دعوت تھی، جبکہ وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ ماں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسلم پتر، تو نے میری خاطر اپنی بھوک چھپائی، اللہ تیری نسلوں کو بادشاہ بنائے گا۔ اکرم کو شہر میں کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ وہ گاؤں آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ کچا مکان اور زمین میرے نام کر دو۔ اسلم نے بہت روکا تو اکرم نے سب کے سامنے اسلم کو تھپڑ مار دیا اور ماں سے بہت بدتمیزی کی۔ جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اماں زینب نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پر انگوٹھا لگا دیا۔ جاتے ہوئے اکرم نے کہا، اب اس مٹی کے ڈھیر پر تم دونوں سڑو، میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اکرم نے اپنی وہ زمین کا ٹکڑا بیچ کر بہت بڑا مال بنایا، مگر اس کے اندر بہت تکبر آ گیا۔ ادھر اسلم اور اس کی اماں سڑک پر آ گئے، مگر اسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک رات اسلم کو سڑک کے کنارے ایک لاوارث زخمی شخص ملا۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا اور اپنا خون دے کر اس کی جان بچائی۔ وہ شخص ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس نے اسلم کی ایمانداری اور خدمت سے متاثر ہو کر اسے اپنے کاروبار میں حصے دار بنا لیا۔ یوں ہی 10 سال گزر گئے۔ اسلم اب شہر کا سب سے بڑا بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کو ایک عالیشان محل میں ملکہ بنا کر رکھا۔ دوسری طرف اکرم کی غرور نے اسے ڈبو دیا۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ گئی، اولاد نافرمان نکلی اور ایک حادثے میں اس کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک سرد رات اکرم ایک بنگلے کے باہر کوڑے دان سے روٹی ڈھونڈ رہا تھا، تبھی ایک قیمتی گاڑی آ کر وہاں رکی۔ گاڑی سے اس کا بھائی اسلم اترا۔ اس نے ایک بوڑھی خاتون یعنی اپنی ماں کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اکرم نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ شرم سے زمین میں دھس گیا۔ وہ بھاگ کر ماں کے پیروں میں گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ماں نے اسے اٹھایا اور کہا، بیٹا میں نے تجھے تب بھی معاف کر دیا تھا جب تو نے مجھے گھر سے نکالا تھا، مگر یاد رکھنا ماں کا دل تو معاف کر دیتا ہے مگر قدرت کا انصاف کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو نے دولت کو چنا، اسلم نے اپنی ماں کو چنا۔ آج دیکھ لے، اس کے پاس ماں بھی ہے اور دولت بھی۔ جب اکرم سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا اور اسلم اسے اپنے گھر لے آیا، اسلم نے اپنے بھائی کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے دیے اور بہترین کھانا کھلایا۔ اکرم حیران تھا کہ جس بھائی کو اس نے ٹھوکر ماری تھی وہ اس پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ ایک رات اکرم نے دیکھا کہ اسلم چپکے سے کمرے سے نکلا اور حویلی کے ایک پچھلے کمرے میں چلا گیا جسے ہمیشہ وہ تالا لگا کر رکھتا تھا۔
اکرم کے دل میں یہ لالچ اور تجسس جاگا۔ اس نے سوچا شاید اسلم کو کوئی خزانہ ملا ہے یا وہ کوئی کالا جادو کرتا ہے جس سے اتنا وہ امیر ہو گیا۔ اکرم نے پیچھا کیا اور دروازے کی دراز سے اندر دیکھا۔ اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی چارپائی اور وہ مٹی کا پیالہ رکھا تھا جس میں اس کی اماں گاؤں میں کھانا کھایا کرتی تھی۔ اسلم اس چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ، مجھے اس دولت کے نشے سے بچانا، مجھے یاد دلاتے رہنا کہ میں اس کچی چارپائی اور اس مٹی کے پیالے سے اٹھا ہوں۔ یہ سب میری محبت نہیں، میری ماں کی ان دعاؤں کا صدقہ ہے جو اس نے بھوکے پیٹ رہ کر میرے لیے مانگی تھی۔ اکرم یہ سن کر سن ہو گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ اسلم کی اصل دولت شکر گزاری ہے۔ ایک دن اچانک اماں زینب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا، جہاں انہیں گردے یا خون کے گروپ کی ضرورت تھی جو کہ بہت نایاب تھا۔ اماں زینب کا ایک گردہ ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ صرف ان کا اپنا بیٹا ہی ان کی جان بچا سکتا ہے، لیکن یہ آپریشن بہت زیادہ خطرناک تھا، دینے والے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اسلم فوراً گردہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، میری جان بھی چلی جائے تو غم نہیں، میری ماں نے بھی میری زندگی بچائی تھی۔ ڈاکٹرز نے اکرم سے بھی پوچھا۔ اکرم ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اسے اپنی جان پیاری تھی، لیکن جب اس نے اسلم کو بے خوفی سے فارم سائن کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اکرم تسبیح ہاتھ میں لیے رو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے پیسوں کی بجائے خدا کو یاد کیا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب اماں کو ہوش آیا تو اسلم ان کے دائیں طرف تھا اور اکرم بائیں طرف۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، آج میرے دونوں بیٹے میرے پاس ہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی دعا پوری ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹرز نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو رلا کر رکھ دیا۔ اسلم کی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جب اسلم بے ہوش تھا تو اکرم نے چپکے سے آ کر منت کی کہ اس کا خون لیا جائے، اسلم کا نہیں، کیونکہ اسلم کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کا کاروبار بھی ہے۔ اکرم نے روتے ہوئے کہا، اماں، میں نے زندگی بھر آپ کو دکھ دیا، آج مجھے تھوڑی سی نیکی سمیٹنے کا موقع ملا تو میں پیچھے کیسے ہٹتا۔ اکرم کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، گھر بار، کاروبار، بیوی، بچے، سب اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اکرم پہلے سے بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ اس کا غرور، تکبر، سب کچھ مٹی میں خاک ہو گیا تھا۔ اکرم اور اسلم مل کر ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ اکرم اب اسلم کا بزنس پارٹنر نہیں بلکہ اس کے گھر کا ایک فرد تھا۔ وہ اپنا سارا وقت اپنی ماں کی خدمت میں گزارتا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا یتیم خانہ چلانے لگا، جس کا نام اس نے خدمت ماں رکھا، اور باقی زندگی اس نے اپنی ماں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری بھی آپ کو وہ مقام نہیں دے سکتی جو ماں کے پیروں کی دھول میں چھپا ہے۔ یاد رکھیں، دولت آنے جانی چیز ہے، مگر ماں کی دعا وہ ڈھال ہے جو موت کے منہ سے بھی واپس لے آتی ہے۔ اکرم کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو پا لیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں کی دعا اور اس کی خدمت ہے۔ اسلم کے ساتھ مل کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت تلے اپنی ماں کے ساتھ باقی زندگی گزاریں گے۔ اکرم نے اپنی غلطیوں پر ندامت کی اور سچے دل سے اپنی ماں کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ اچھا بیٹا وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو غلطی کے بعد سنبھل جائے۔ ماں کی دعا نے دونوں بھائیوں کے گھر کو پھر سے جنت بنا دیا۔
کہانی سننے کا بہت شکریہ دوستو. سٹوری کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.